أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی. رواہ البخاری. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات کا پروردگار ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام تمام انبیاء اور رسول، بالخصوص نبی آخر الزماں جناب احمد مجتبیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. عزیزان گرامی قدر، معزز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور پردہ نشین خواتین ملت، میں آپ تمام کا اس ورکشاپ میں استقبال کرتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے مبارکبادی دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ نے اس مبارک محفل میں شرکت کرنے کی سعی کی اور اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر دین کا علم حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ آپ یہاں جمع ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو کوئی کسی گھر میں جمع ہوتا ہے، خواہ مسجد ہو یا کسی جگہ، اور اس جگہ پر دین کی تعلیم لی جاتی ہے اور دین کی تعلیم دی جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی 4 بڑی نعمتیں ان لوگوں کے لیے ہیں. نمبر 1، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مجلس، اس محفل پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. نمبر 2، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس مجلس یا محفل پر سکینت کا نزول ہوتا ہے. نمبر 3، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ملائکہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نورانی مخلوق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے اس مجلس، اس محفل کو اپنی رحمت کے پروں میں ڈھانپ لیتے ہیں. اور ان کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے کہ وہ اتنی زیادہ تعداد میں نازل ہوتے ہیں کہ پے در پے ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتے ہیں اور آسمانی دنیا تک ان کی تعداد ہوتی ہے. اللہ اکبر! اتنی زیادہ تعداد میں ملائکہ کا نزول ہوتا ہے اس محفل میں جس میں قال اللہ اور قال الرسول کا درس دیا جاتا ہے اور لیا جاتا ہے. اسی طرح سے چوتھی فضیلت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس محفل، اس مجلس سے بہتر محفل میں ہم اور آپ کا تذکرہ کرنے والے ہیں، اور وہ محفل اور مجلس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دربار جس میں نورانی مخلوق ہوتے ہیں، ملائکہ کا دربار، اس میں ہم اور آپ کا تذکرہ ہونے والا ہے. عزیز ساتھیوں، ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے اور موضوع بہت لمبا ہے اور چیزیں بہت ساری آپ کو بتلانا ہے، تو میں بہت ہی اختصار کے ساتھ اور بغیر کسی تمہید کے میں اپنے نقطے پر آتا ہوں. وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ کیا تھا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نماز کس طرح سے تھی، اللہ کے رسول نماز کس طرح سے پڑھتے تھے. کیوں یہ جاننا کیوں ضروری ہے؟
تھوڑا سا میں مختصر سا اس کا تعارف دے دیتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ قرآن مجید میں نماز کا ہمیں حکم دیا۔ اب بتلائیے کتنے بار اللہ نے نماز کا ہمیں حکم دیا ہوگا؟ 1 بار، 2 بار، 10 بار، 25 بار؟ اگر پوری قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، اس کا تاکیدی حکم ہمیں مور دین 80 ٹائمز دیا۔ 80 سے زیادہ مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا تاکیدی حکم دیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، نماز دین اسلام کی ایک بنیاد ہے، دین اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے۔ جس طرح سے اس مسجد کا جو فاؤنڈیشن ہے، جو آرکیٹیکچر ہے، وہ چند بنیادوں پر ٹکا ہوا ہے، پلرز پر ٹکا ہوا ہے، بعینی اسی طرح سے اسلام کی بنیادوں میں سے 5 بنیادی چیزیں ہیں۔ بنی الاسلام خمسہ، دین کی 2 بنیادی چیزیں ہیں، وہ 5 ہیں۔ نمبر 1 شہادہ، اللہ الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور بندے ہیں۔ نماز کا حکم ایمان لانے کے بعد ہے، اسلام قبول کرنے کے بعد نماز کا حکم دیا گیا، صلاح کا حکم دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پر صوم، یعنی کہ رمضان کے روزے رکھنا، 1 مہینے کے روزے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے اور آپ کے لیے فرض قرار دیے ہیں، 1 مہینے کے روزے رمضان کے اندر۔ اس کے بعد چوتھا نقطہ زکوٰۃ ادا کرنا اگر صاحب استطاعت ہو۔ اس کے بعد 5واں بیت اللہ کا حج کرنا اگر آپ طاقت اور استطاعت رکھتے ہوں۔ یہ 5 بنیادی چیزیں ہیں، بنی الاسلام ہے۔ ان 5 بنیادی چیزوں پر یہ اسلام کی عمارت ٹھہری ہوئی ہے۔ عزیز ساتھیوں، ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص ان 5 چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا انکار کرتے، کسی ایک چیز کو نہ مانے، تو کیا ایسی صورت میں وہ مسلمان رہتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص 5 چیزوں میں سے ایک چیز کا انکار کر دے تو وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، بلکہ ایسا شخص کافر ہو جاتا ہے۔ ایک صحابہ آئے اور آ کر نبی علیہ السلام سے کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، میں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے، لیکن میری ایک شرط ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا، کیا شرط ہے بھائی آپ کی؟ تو نبی علیہ السلام کے پوچھنے پر وہ صحابی بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول، میں نماز نہیں پڑھوں گا، اللہ کے رسول میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اسلام قبول کرتا ہوں، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہوں، لیکن نماز نہیں پڑھوں گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو کوئی نماز نہ پڑھے وہ مسلمان ہی نہیں۔ اسلام میں اور کفر میں، ریلیجن اسلام میں، دین الاسلام اور کفر میں فرق کرنے والی، ڈفرینشیٹ کرنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ ہے آپ کی نماز، آپ کی صلاح۔ حد فاصل ہے یہ۔ اگر کوئی نماز کا انکار کر دے، نماز نہ پڑھے، تو ایسی صورت میں علماء نے کسی بات پر کفر کے فتوے نہیں لگائے ہیں، لیکن نماز کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا گیا، نماز پر کفر کا فتویٰ لگایا گیا۔ عصر حاضر کے بہت بڑے مفتی سعودی عرب کے عالم دین عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ شیخ، ایک شخص ہے جو اپنی ڈیوٹی کے حساب سے الارم لگاتا ہے 7 بجے کا اور اٹھ کر کے روزانہ بلا ناگا وہ قضا نماز ادا کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز ادا ہوگی؟ تو سبحان اللہ، بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ بلا عذر شرعی سستی اور کاہلی کی بنیاد پر
سستی اور کاہلی کی وجہ سے ایک نماز کا انکار کرتا ہے، بن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اس نے فجر نہیں پڑھی تو اس کی ظہر نہیں، اس کی عصر نہیں، اس کی مغرب نہیں، اس کی عشاء نہیں۔ مطلب بولنے کا یہ ہے کہ اگر جس نے فرض نماز کاہلی اور سستی کی وجہ سے نہیں پڑھی تو اس نے ایک نماز کا انکار کیا، اور ایک نماز کا انکار کرنا گویا کہ اس نے پورے نمازوں کا انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ عزیز ساتھیوں، ذرا سوچئے ہم میں کتنی کاہلی، کتنی سستی ہوتی ہے نمازوں کو لے کر، خصوصاً فجر کی نماز کو لے کر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، تو کوئی شخص یہ چاہے گا کہ اپنے چیتھڑوں بل وہ گھسیٹتا ہوا آئے اور نماز کے لیے ٹھہر جائے، وہ گھسیٹتا ہوا آئے گا مسجد کی طرف، لیکن نماز کو کبھی نہیں چھوڑے گا اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جو کوئی 2 ٹھنڈی نمازوں کی ضمانت دیتا ہے، اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں، اس کا بھی ذکر آیا حدیث میں، اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں کون سی ہیں بھائی؟ فجر کی نماز اور عشاء کی نماز، اور بعض روایت میں آتا ہے کہ درمیانی والی نماز کی اگر کوئی مجھے حفاظت کی ضمانت دے دے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جو اندھیرے میں پڑھی جانے والی نمازیں ہیں، کل قیامت کے روز یہ نمازیں آپ کے لیے روشنی لے کر آئیں گی۔ جب کسی قسم کی کوئی نور نہیں ہوگا، کوئی روشنی نہیں ہوگی، ہر طرف تاریکی ہوگی، ہر طرف اندھیرا ہوگا، ایسی صورت میں اگر کوئی چیز روشنی مہیا کرنے والی ہے، نور مہیا کرنے والی ہے، تو یہی آپ کی 2 نمازیں ہیں، ایک فجر کی نماز اور ایک عشاء کی نماز۔ لیکن افسوس کے در افسوس ہمارے ان بھائیوں کو کون سمجھائے جو اس حدیث کو سن لیتے ہیں اور سن لے کر کیا کرتے ہیں، مسجد میں پوری کی پوری لائٹ آف کر دیتے ہیں، اس کے بعد فجر کی نماز ادا کی جاتی۔ اللہ ہدایت۔ میرے بھائی، اس کا مقصد یہ نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو کوئی تاریکی میں نمازیں ادا کرتا ہے، کل قیامت کی تاریکیوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے نجات دے گا۔ عزیز ساتھیوں، صلاح نماز جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی اہمیت تو دیکھیے۔ کل قیامت کے روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی تمام اعمال میں سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب کتاب لے گا وہ ہے آپ کی صلاح، وہ ہے آپ کی نماز۔ اگر نماز درست ہوگی آپ کے دیگر اعمال بھی درست ہوں گے، اگر آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، اگر آپ کی نماز صحیح نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا، اس کے دیگر اعمال بھی برباد ہو گئے۔ سب سے پہلے قیامت کے روز جس چیز کا، جس عمل کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ حساب لے گا وہ ہے آپ کی نماز، وہ ہے آپ کی صلاح۔ اگر یہ درست ہوگی تو باقی کے اعمال درست ہوں گے، اگر یہ خراب ہوگی تو باقی کے تمام اعمال آپ کے رائگاں جائیں گے۔ عزیز ساتھیوں، یہ ایسا موضوع ہے کہ جس کے چلتے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت ساری اس کی حفاظت کی فضیلتیں بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حالانکہ سفر میں ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مقیم ہو یا مسافر ہو، حالت جنگ میں ہو، ہر حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا؟ مسافر ہے، 4 والی نماز آپ کے لیے 2 ہو جاتی۔ آپ بحالت جنگ میں ہیں، پریشانی میں ہیں، حالت جنگ میں ہے، دشمن آپ کے بالکل سامنے ہے، ایسی صورت میں ایک جماعت نماز ادا کرے گی۔ مثال کے طور پر فجر کی نماز ہے، 2 رکعت فرض ہے، 1 رکعت ایک جماعت ادا کرے گی، دوسری جماعت مورچہ سنبھالے گی۔ اس کے بعد جیسے ہی وہ رکعت آپ مکمل کر لیں گے، 1 رکعت پیچھے آ جائیں گے، اور جنہوں نے 1 رکعت نہیں پڑھی وہ آگے بڑھ جائیں گے، اور پھر ان کی 1 رکعت ہونے کے بعد پچھلے جو لوگ تھے وہ لوگ آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھ کر اس دوسری رکعت کو مکمل کریں گے۔ ایسا سچویشن، ایسا ماحول
ایسا انویرونمنٹ جہاں پر جنگ کا ماحول ہے، کفار آپ کے اوپر حملہ کرنا چاہتا ہے، ایسے پرفتن ماحول میں، ایسی ایمرجنسی کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے لیے نماز معاف نہیں کری۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ایسی حالت میں بھی آپ کے اوپر نماز کیا ہے؟ واجب ہے اور فرض ہے۔ عزیز ساتھیوں، اتنی مختصر فضیلت سمجھ لینے کے بعد آئیے اب ہم چند نکات پہ بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ احادیث کا مطالعہ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کا مطالعہ کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں جن میں خصوصاً صحیح بخاری، صحیح مسلم، نسائی، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد، طبرانی، بہقی، سنن دارمی، جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں اگر آپ مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ نماز کتاب الصلاح سے پہلے ان لوگوں نے کتاب الطہارہ کو ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز کے لیے چند شروط ہیں، چند کنڈیشنز ہیں، اگر ان کنڈیشنوں کو فلفل نہیں کیا جائے، اگر ان کنڈیشنوں کو پورا نہیں کیا جائے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے۔ وہ کنڈیشن کیا ہے عزیز ساتھیوں؟ ہمیں علماء کرام نے یہ کنڈیشن بتلائے ہیں تتبع اور استقرار کے بعد کہ نماز کی جو کنڈیشن ہے وہ ہے اسلام، عقل، بلوغت، طہارت حدث، طہارت نجاست، سطر کا ڈھکنا، وقت کا داخل ہونا، قبلے کا استقبال اور نیت۔ یہ 9 شروط ہیں۔ اگر ان 9 شروط میں سے کوئی ایک شرط بھی غیر حاضر ہوتی ہے تو ایسی صورت میں آپ کی نماز باطل ہے۔ چلیے سب سے پہلے ہم ایک کے بعد ایک دیگر شروط کا ہم ڈسکشن کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اسلام میں نماز کے لیے جو کنڈیشن ہے وہ ہے اسلام کا لانا، یعنی صلاح جو ہے، نماز جس کو ہم کہتے ہیں اردو اصطلاح میں، یہ نماز کے لیے سب سے پہلی کنڈیشن کیا ہے؟ اسلام۔ کسی غیر مسلم کے لیے یہ واجب نہیں، کسی غیر مسلم کے لیے یہ عبادت مشروع نہیں۔ سب سے پہلی کنڈیشن نماز قائم کرنے کے لیے اسلام کا لانا ضروری ہے۔ اور اسلام کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ کا اقرار کرو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کرو۔ اس اقرار کس طرح سے ہونا چاہیے؟ اقرار زبان سے ہونا چاہیے، دل سے اس کو ماننا چاہیے، تصدیق ہونی چاہیے، اس کے بعد اعمال سے اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور اعمال کے اظہار میں سب سے اول نمبر کی عبادت آتی ہے وہ ہے آپ کی نماز، آپ کی صلاح۔ اس کے لیے پہلی کنڈیشن اسلام۔ نمبر دوسری کنڈیشن عقل۔ عقل کس کو کہتے ہیں عزیز ساتھیوں؟ عقل کہتے ہیں کہ ایک انسان یہ اس بات کو جانے کہ یہ اچھی چیز ہے اور یہ بری چیز ہے، یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ اس کو تمیز کہا جاتا ہے، اس کو عقل کہا جاتا ہے۔ ایسا شخص جس کے پاس عقل موجود نہیں ہے، ایسا شخص جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ یہ پاگل ہے، مجنون ہے، ایسے شخص پر قلم اٹھا لی گئی ہے، ایسے شخص پر نماز واجب اور فرض نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کنڈیشن ہم نے کیا بیان کی؟ اسلام۔ نمبر 2 عقل۔ نمبر 3 بلوغت۔ عزیز ساتھیوں، اسلام کا اس فریضہ جس کو ہم صلاح کہتے ہیں، نماز کہتے ہیں، اس کے لیے تیسری کنڈیشن ہے کہ ایک مرد کا ایک عورت کا بالغ ہونا، ایک مرد کا اور ایک عورت کا بالغ ہونا۔ عزیز ساتھیوں، بلوغت کس کو کہتے ہیں؟ بالغ ہونا کس کو کہتے ہیں؟ اس کی کیا نشانیاں ہیں؟ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کتاب الطہارہ میں اگر آپ اٹھا کر دیکھیں کوئی بھی حدیث کی کتاب میں، تو اس کی کچھ نشانیاں بیان کیے گئے ہیں۔